بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم ترین معلومات، ماضی قریب کی سچائیاں لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کو پاکستان کے خلاف سازشوں کو سمجھنے میں اور اس کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو جاننے میں مدد بھی دے گی۔ ناظرین، جب سے افغانستان میں بھارت کی دخل اندازی بڑھی ہے تب سے پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ بالکل خراب ہوگا، بگڑ رہا ہے، تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نہ کہ افغانستان میں موجودگی کی بھاری قیمت صرف پاکستان نہیں چکا رہا، ایران اور چین میں بھی کارروائیاں کر کے پاکستان انٹیلیجنس ISI کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ طالبان کے دور حکومت میں راہ نے ان علاقوں میں جاسوسی کے اڈے قائم رکھے تھے جہاں پر احمد شاہ مسعود کا عمل دخل زیادہ تھا۔ ان جگہوں پر پاکستان مخالف سرگرمیاں ہوتی تھیں، لیکن جب طالبان نے ان علاقوں میں اپنا تسلط قائم کیا تو ان تربیتی مراکز کو بند کر دیا گیا۔ سن 2001 میں جب طالبان حکومت ختم ہوئی تو راہ نے اپنا نمائندہ افغانستان بھیجا جس نے شمالی اتحاد کے ساتھ مل کے کابل میں اپنا دفتر قائم کیا، اور جب افغانستان میں بھارتی سفارت خانہ قائم کر دیا گیا تو ان افراد کو وہاں منتقل کر دیا۔ ادھر راہ اور افغان ایجنسی نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکورٹی یعنی NDS کے تعاون سے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد بھی افغانستان میں اپنا مستقل اڈا بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ تاہم ان کی کارروائیاں کبھی بھی بند نہیں ہوئی، بلکہ وہ طالبان دور بھی تھا، یہ لوگ کسی نہ کسی طرح ایکٹیو رہے۔ لیکن دوسری جانب تعمیراتی کمپنیوں کی آڑ میں اسلحہ گولہ بارود بھی افغانستان میں سمگل کیا جاتا رہا۔ ادھر راہ نے افغان حکام کے تعاون سے افغانستان کے مختلف علاقوں میں تربیتی مراکز بھی قائم کر رکھے ہیں جہاں زر خرید پاکستانیوں کو تربیت دے کے پاکستان میں بیچا جاتا تھا۔ بھارت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے سفارتی مشن جو ہے نا افغانستان میں امریکہ کے بعد سب سے بڑا ہے۔ کابل میں اس کا سفارت خانہ ہے، لیکن اپنے مضمون مقاصد کے لیے اس نے مزار شریف، ہرات، جلال آباد، قندھار، خوست میں بھی قونصل خانے اور مراکز قائم کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ سفارتی محاذ میں مزید دباؤ بڑھانے کے لیے صوبہ بدخشاں میں بھی سفارتی مرکز قائم کیا ہے۔ یہ تمام سفارتی سرگرمیاں انتہائی مشکوک اس لیے بھی ہو جاتی ہیں کہ بھارت پاکستان میں نہ تو کوئی بڑی اقتصادی سرگرمیاں ہیں اور نہ ہی وہاں پہ بھارتی آباد ہیں۔ یہ ناظرین کرام صرف اپنی وہ پریزنس وہاں بڑھا کر ظاہر ہے کہ پاکستان کے خلاف مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اچھا جی، راہ کے لیے بنائے جتنے سفارتی مراکز بنائے گئے ہیں ان کا خاص مرکز پاکستانی سرحد کے قریب کے علاقے جلال آباد، قندھار اور خوست وغیرہ ہیں، جس سے اب ننگرہار میں بھی انہوں نے اپنا بڑا ایک مرکز قائم کیا تھا۔ اب میں نے سنا ہے کہ وہ طالبان نے اس کو ختم کروایا ہے، جس سے ایجنسی پاکستان کو عدم استحکام کے جانب لے جانے کے لیے جمپنگ پیڈ کے طور پہ استعمال کر رہی ہے۔ اسی طرح راہ اور موساد کے تعاون سے بھارتی علماء کا ایک مدرسہ بھی یہاں پہ کام کر رہا ہے جس میں نہ صرف افغانستان بلکہ وسط ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو دینی تعلیم دینے کے بہانے دراصل دہشت گردی کی تربیت دی جا رہی ہے۔ یہاں سے راہ اب تک محتاط اندازے کے مطابق 20,000 تربیت یافتہ افراد پاکستان کے شورش زدہ علاقوں کے علاوہ چین کے صوبہ زیانجن میں بھی داخل کر چکی ہے، جس سے 2008 کے شروع کے 8 مہینوں کے دوران پاکستان کے مختلف علاقوں میں خود کچھ حملوں و بم دھماکوں سے 500 کے قریب معصوم جانوں بشمول سیکورٹی فورسز کی اہلکار کی جانے گئی۔ پاکستان کی قبائلی ایجنسی کرم میں افغان بھارتی ایجنٹ شیعہ سنی مسئلے کو ہوا دے کے مسلسل حالات خراب کیے رکھتے ہیں۔ گرفتار ہونے والے 28 راہ اور NDS کے ایجنٹوں نے اب تک انکشاف کیا کہ راہ اور افغان ایجنسی دہشت گردی کی کارروائیوں سے فاٹا شمالی علاقہ جات اور بلوچستان میں بدامنی کی فضا پیدا کرتی ہے، جس میں انہیں منشیات کے سمگلرز اور افغان وار لارڈز کا تعاون بھی حاصل ہے۔ گزشتہ دنوں راہ کے ایک ایجنٹ فاٹا اور جنوب مشرقی علاقوں سے پکڑے گئے۔ معاف کیجیے، میں ابھی تک فاٹا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اب تو میرا خیال یہ فاٹا نہیں رہا، یہ باقاعدہ حصہ بن گیا ہے، جس میں جنہوں نے تسلیم کیا کہ جناب
بھارت اتحادیوں کے ساتھ مل کے حالات کو خراب کر رہا ہے. ایک جاسوس جو ان کے ابھی گرفتار ہوا تھا کوئی 4-5 ماہ پہلے، اس کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں CR گرگ ان کے جو جلال آباد کا ان کا سفارت خانہ ہے انڈیا کا، وہاں پہ راہ کا مقامی انچارج ہے، اور فری پاکستانی جو ٹارگٹ بندہ دیتا ہے نا اس کو مارنے کے لیے 2000 سے 3200 امریکی ڈالر تک دیے جاتے ہیں. ایک اور بھارتی اہلکار، ظاہر ہے اپنا نام کہاں صحیح بتاتے ہوں گے لیکن جو بتایا وہ بتا رہا ہوں، ملکیت چند، جو سیکرٹری ایجوکیشن اور ڈائریکٹر انڈین کلچر سینٹر کے طور پہ افغانستان میں کام کر رہا ہے، وہ بھی بلوچ طالب علموں کو افغانستان کے راستے بھارتی عسکری تربیت کے لیے بھیجنے میں ملوث رہا ہے، جبکہ بلوچ بچوں کو بھارت بھجوانے کے لیے ماہانہ 200 سے 300 ڈالر دیے جاتے ہیں. اسی طرح کابل اور بھارتی سفارت خانے کے تھرڈ سیکرٹری چندرا موہن مشرا اور JBB جو اٹاشی یعنی ملٹری اٹاشی تھا نے 2008 سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، بلوچ عسکریت پسندوں کے ساتھ کئی ملاقاتیں کی. یہ ملاقاتیں یہ لوگ سرحدی علاقوں میں کرتے ہیں، ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور اس طرح معاملات کو چلاتے ہیں. اسی طرح مزار شریف میں قائم بھارتی قونصلیٹ کے ذریعے ایسی کئی قبائلی پاکستانی نوجوانوں کو لالچ دے کے وسط ایشیا مشرق وسطی میں بھجوا کر وہاں کے حالات خراب کرائے جاتے ہیں. اس خصوصی آپریشن کے نگران کونسل جنرل دینیش بہاری اور مزار شریف کے وائس کونسل DN دتا تھے. اب ان کا تبادلہ ہو چکا ہے. اچھا جی، میں جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں چونکہ یہ پاکستان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی طرف سے حاصل کردہ انفارمیشن ہے، تو اب ان کو کچھ عرصہ تو ہو گیا ہے، یعنی اجازت نہیں، ظاہر وقت پر اجازت ملتی ہے ایسی چیزیں آؤٹ کرنے کی. لیکن میں آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو بتا دوں کہ قبائلی علاقوں میں 2 جاسوس پکڑے گئے تھے انڈیا کے، جن سے تھرایا سیٹلائٹس فون برآمد ہوئے تھے. ان کے نمبر تھے 008737630958670 070050138 اور 0087367309588 جو دراصل افغانستان میں تعینات بھارتی انٹیلیجنس اہلکاروں کے نمبر تھے. امریکہ اور انڈین ایجنٹ سنجے استھنا جو حبیب آباد جلال آباد میں نائب کونسلر کے طور پہ کام کرتا تھا، اس کے اپنے بڑوں سے فون اور فیکس نمبر 07976387744 کے ذریعے رابطے تھے. اسی طرح ہرات میں قائم بھارتی سفارت خانے کا اہلکار را کا جو وہاں پہ سپائی ماسٹر تھا منوہر گنگاش، یہ مقامی ایجنسیوں کے ذریعے مسلمان ان کو ٹریننگ دے کے بچوں کو ان سے رابطے میں رہتا تھا. اور بھارتی قونصل ہرات کے ایک اعلیٰ اہلکار راجو بالا کرشن کا خفیہ نمبر 074427738 یہ معلوم ہوا تھا. افغانستان میں بھارت اور اس کے خفیہ ادارے را کی سرگرمیاں اب ڈھبکی چکی بھی نہیں ہیں، جس میں وہ سازشوں اور کارروائیوں کے ذریعے نہ صرف پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں بلکہ ہمسایہ ممالک کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں. قندھار کی صوبائی شورا کے ایک رکن احمد ولی زرزئی بھارتی سفارت خانے قونصلیٹ جانے والے لوگوں میں شامل ہیں، اور جسے کوئٹہ سے ایجنٹ بھرتی کرنے کے لیے $2 لاکھ دیے گئے تھے. یہ بندہ گرفتار کر لیا تھا پاکستانی انٹیلیجنس نے. انڈین سفارت خانہ اور قونصلیٹ پاکستان میں وسیع پیمانے پہ بھرتی کے لیے کوشاں رہتی ہیں. یہ لوگ افغان ملیشیا، وار لارڈز، ڈرگ سمگلرز اور معاشرے کے بااثر افراد نے اپنے ایجنٹ تیار کرتے ہیں. شاید آپ کے لیے چمبے کی بات ہو کہ صبغت اللہ مجددی اور یونس قانونی جیسے سابقہ مجاہدین لیڈر عرصہ تک را کے ایجنٹوں کا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور دن رات پاکستان میں تخریب کاری کے مشن پر گامزن رہے ہیں. افغانستان سے جعلی کرنسی پاکستان میں ان کے ذریعے
تیزی سے پھیلائی گئی۔ پاکستانی سرحدوں کے ساتھ ساتھ بھارتی فوجی بظاہر سویلین بھیس میں ترقیاتی کاموں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر دوسرا فوجی را کا ایجنٹ ہے، جس کا مقصد پاکستان کو جاسوسی تخریب کاری کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسی طرح بھارتی حکومت نے را کو ویلفیئر آرگنائزیشن کا کور دے رکھا ہے، جس کی آڑ میں یہ افغان نوجوانوں کو ورگلا کر اور بھڑکا کر پاکستانی علاقے میں داخل کرتے ہیں۔ ناظرین، افغانستان کے اندر را نے تخریب کاروں کے ٹریننگ کیمپوں کا جال بچھا رکھا ہے، جن میں سے کچھ کی تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ 100% صحیح تفصیلات ہیں۔ نمبر 1، کابل کے شمال میں افغانستان کی فوجی چھاؤنی فوشیلا جدید FUSHILA کے بالکل قریب را نے ٹریننگ کیمپ بنا رکھا ہے۔ نمبر 2، صوبہ ہلمند کے جنوب میں گریشک کے مقام پر۔ نمبر 3، کابل کے شمال مشرق میں پونیشر یعنی PUNISHER وادی میں۔ نمبر 4، صوبہ نمروز کے مرکز میں ککر KHAKAR اور حسن کیلائس کے مقام پر۔ نمبر 5، صوبہ قندھار میں صابا صاحب کے مقام پر۔ نمبر 6، صوبہ کنڑ میں ڈیرہ نور کے مقام پر۔ ہرات اور فرا کے فارورڈ بیس کیمپس را، CIA اور موساد مشترکہ تعاون سے ایران میں تخریبی کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ الزام پاکستان پہ لگوایا جاتا ہے۔ ایران مخالف تنظیم جند اللہ کو تربیت اور ہتھیار دے کر ایران میں دھکیلا جاتا ہے۔ جند اللہ کے دہشت گرد ایرانی سرحدی محافظوں پر گھات لگا کے حملہ کرتے ہیں، فرار ہو کر واپس اپنے کیمپوں میں چھپ جاتے ہیں۔ سوات کا امن معاہدہ طے پانے کے بعد را کی طرف سے اسے ختم کرنے کے لیے بڑا منظم پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے، بدقسمتی سے بعض پاکستانی جو خونی لبرل ہیں اور NGO وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہیں۔ انٹیلیجنس کی زبان میں یہ را کے کٹ آؤٹس کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بات پایا ہے، ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ سوات کی شورش میں را نے اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ سوات سے باجوڑ تک ایسے درجنوں را کے ایجنٹ گرفتار ہوئے جو بظاہر مذہبی، صحافتی، سماجی یا ہیومن رائٹس کا لبادے اوڑے ہوئے تھے۔ لاہور کے لبرٹی چوک میں سری لنکا کی ٹیم پہ قاتلانہ حملہ کر کے را نے اپنی نرمش میں ممبئی کا بدلہ اتارنے کی بھونڈی کوشش کی تھی۔ حیرت ہے ابھی تک ہمارا خوف زدہ یا پھر خود کو ضرورت سے زیادہ لبرل ثابت کرنے والا میڈیا کھل کے را کا نام نہیں لیتا۔ تنخواہ جو لگی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے ادھر سے۔ بھارتی میڈیا دن رات کے راگ لاپ رہا تھا کہ سری لنکا کی ٹیم پہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی حملہ ہوا، بھارتی میڈیا نے فوراً اس کے ڈانڈے القاعدہ، طالبان، TTP، لشکر طیبہ سے جوڑنے شروع کر دیے۔ یہ را کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ را نے میڈیا کے ہتھیار کو پاکستان کے خلاف بڑی کامیابی سے استعمال کیا ہے۔ دیکھ لیجئے، اگر معمولی سے ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو ISI پہ الزامات کی بچھاڑ کر دی جاتی ہے۔ مقامی سیاستدانوں، بدماشوں، انڈر ورلڈ، ڈرگ مافیا کی آپس کی لڑائیوں کا ذمہ دار ISI کو قرار دیا جا رہا ہے۔ الا یہ کہ بالی ووڈ انڈسٹری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار بھی یہ ISI کو ہی قرار دیتے ہیں، اور خود یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں انہیں پاکستان میں بدقسمتی سے معلوم نہیں ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ حالات کی ستم ظریفی ہے یا کوئی اور مقامی جو ہمارے ہیں کچھ لفافہ خور اور خونی لبرلز اور NGOز ان کا تعاون حاصل ہے، لیکن اب معاملات آہستہ آہستہ پاکستان کے کنٹرول میں آ رہے ہیں، اور یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کبھی ہم ان کا 100% قلع کما کر سکیں گے، لیکن خاصی حد تک کر چکے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفروں میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔